السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوہ عورتوں کا نکاح مسلمانوں میں ہندوؤں کے میل جول سے جہاں بہت سے ہی بیہودہ رسم و رواج اور چلن ہو گیا ہے، ان میں سے ایک رسم یہ بھی ہے کہ بیوہ عورت کے نکاح کو برا اور عار سمجھتے ہیں، اور خاص کر اپنے کو شریف کہلانے والے مسلمان اس بلا میں بہت زیادہ گرفتار ہیں۔ حالانکہ شرعاً اور عقلاً جیسا پہلا نکاح ویسا دوسرا، ان دونوں میں فرق سمجھنا انتہائی حماقت اور بیوقوفی بلکہ شرمناک جہالت سے عورتوں کی ایسی بری عادت ہے کہ خود دوسرا نکاح کرنا یا دوسروں کو اس کی رغبت دلانا تو درکنار، اگر کوئی اللہ کی بندی اللہ اور رسول کے حکم کو اپنے سر اور آنکھوں پر لے کر دوسرا نکاح کر لیتی ہے تو وہ عمر بھر حقارت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے، اور عورتیں بات بات پر اس کو طعنہ دے کر اس کو ذلیل کرتی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ دوسرا نکاح کرنے والی عورت کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھنا اور نکاح ثانی کو برا جاننا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اس کو عیب سمجھنے میں کفر کا خوف ہے، کیونکہ شریعت کے کسی حکم کو عیب سمجھنا اور اس کے کرنے والوں کو ذلیل جاننا کفر ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیوہ تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا کوئی کنواری نہ تھی، ایک دو نکاح ان کے پہلے ہو چکے تھے، تو کیا نعوذ باللہ کوئی ان امت کی ماؤں کو ذلیل یا برباد یا برا کہہ سکتا ہے؟ تو یہ نعوذ باللہ۔ بہرحال یاد رکھو کہ بیوہ عورتوں سے نکاح یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی کسی چھوڑی ہوئی اور مردہ سنت کو زندہ اور جاری کرے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا مسلمان مردوں اور عورتوں پر واجب ہے کہ اس بیہودہ رسم کو دنیا سے مٹا دیں اور اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے بیوہ عورتوں کا نکاح ضرور کرا دیں، اور ان بیچاری دکھیاری اللہ کی کو بے کس اور تباہی اور بربادی سے بچا کر 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کریں۔ اور بیوہ عورتوں کو بھی لازم ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کو اپنے سر اور آنکھوں پر رکھے ہوئے بغیر کسی شرم اور عام کے خوشی دوسرا نکاح کر لیں اور 100 شہیدوں کے ثواب کے حقدار بن جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنَّكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ ترجمہ: اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو، اور اپنے لائق غلاموں اور کنیزوں کا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تمسک یا سنتی عند فساد امتی فلا اجر 100 شہید۔
یعنی میری امت میں فساد پھیلانے کے وقت جو شخص مضبوطی کے ساتھ میرے سنت پر عمل کرے اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو امام مفتی علیہ رحمۃ اللہ نے بھی کتاب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ چلیے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ لوگ کے ساتھ اچھی باتیں دینی باتیں شیئر کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔